نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی قسط نمبر 90 کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، دین کی تبلیغ کا کام جاری و ساری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے، یعنی دونوں طریقوں سے اسلام کو پھیلانے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید ہی اپنی زندگی کا، حیات مبارکہ کا کوئی ایک لمحہ، دن تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ایک لمحہ بھی اگر ضائع کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل سفر میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل دعوت دیتے رہے، دین کی طرف لوگوں کو بتاتے رہے، اور اگر کوئی وقت ملا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مدنی زندگی میں، تو اس زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو سکھایا ہے، صحابہ کرام کے لشکر تیار کیے، یعنی ایک ایسا اخوت پر مبنی معاشرہ قائم کیا کہ پھر دیکھنے والے عرب کے اندر دنگ کے دنگ رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین حاکم وقت ہونے کا ثبوت دیا، ایک بہترین کمانڈر ہونے کا ثبوت دیا، اور ساتھ ہی دین کی تبلیغ کے کام کے ساتھ وفود کی آمد، خطوط لکھنا، یعنی ایک بھرپور قسم کی ریاست کو بنا کے بھی دکھایا اور اس کو نبھا کے بھی دکھایا۔ اللہ اکبر! اس سے پہلے نبی کا کوئی ایسا تجربہ نہیں تھا، اس سے پہلے نبی کو کسی نے یہ چیزیں سکھائی نہیں تھیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس کوئی بڑی بڑی جامعات کی ڈگری نہیں تھی یا ان کو کوئی عالم فاضل کا درجہ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت، بصیرت اور اللہ کے فضل سے، سب سے بڑی چیز اس میں اللہ کا فضل ہے، اور دین اسلام کی اس تبلیغ میں جو جہاد کیا ہے، اللہ اکبر! شاید آج کی تاریخ کے یا کسی بھی دور کے بڑے سے بڑے ماہر علوم فنون ہوں، بڑے ماہر دانش مند لوگ ہوں، بڑے سے بڑے سیاستدان ہوں، بڑے سے بڑے جرنیل ہوں، یا بڑے سے بڑے طبی، یعنی وہ لوگ ہوں جو طبیب کہلاتے ہیں، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیروں کی دھول بھی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام اور وہ مقام اولا ہے کہ تمام بنی نوع انسانی کے لیے تا قیامت وہ مشعل راہ ہے میرے نبی کا کردار، کہ اگر کوئی انسان سیکھنا چاہے تو اس کے لیے ایک نہیں کئی زندگیاں کم پڑ جائیں، اور میرے نبی نے اتنے مختصر دور میں، اتنے مختصر عرصے میں کس حکمت کے ساتھ دین اسلام کو پھیلایا۔ سن 10 ہجری لگ چکا ہے ناظرین کرام، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، آثار نمودار ہو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کر رہے ہیں کہ جہاں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، اسلام پھیل رہا ہے، کچھ بشارتیں بھی ہوئیں، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا جب گورنر بنا رہے تھے تو اس وقت رخصت کرتے ہوئے کہا کہ اے معاذ، غالباً مجھ سے میرے اس سال کے بعد تم نہیں مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ مسجد نبی میں کھڑے ہو کے یہ بات ہو رہی، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اتنا روئے، کیونکہ وہ ایک الوداعی ملاقات بھی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرما رہے ہیں تو وہ حقیقت ہے۔ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، نبی سچے تھے، صادق تھے، امانت دار تھے، امین تھے۔ تو یہ وہ وقت تھا ناظرین کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں سے صحابہ کرام نے یہ جان لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ محسوس کر رہے ہیں، اور ظاہری عمر بھی جو تھی وہ تقریباً 62 سال سے زائد کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا 63واں سال شروع ہونے والا تھا ربیع الاول میں، لیکن اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عمر کے اس حصے میں جو آثار محسوس ہو رہے تھے، اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ آگے کی قسطوں میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب خیبر کو فتح کر لیا تھا تو ایک یہودی کے گھر میں جو زہریلا گوشت پیش کیا گیا تھا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نگلا نہیں تھا، کھایا نہیں تھا، لیکن اس کے بھی کچھ ایسے آثار تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر حاوی ہو رہے تھے۔ پھر عمر کا بھی ایک فرق ہے، ایک ظاہری عمر کا جو اس دنیا میں ہم اور آپ گزار رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی یہ فرمان ہے کہ ہر مرض کا علاج مل جائے گا سوائے بڑھاپے کے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت، استقامت دیکھیے کہ اب اتنی جنگیں عمر کے اس حصے میں لڑ رہے ہیں، کمانڈر کی حیثیت سے بھی لڑ رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ حنین کے مقام پر جو ایک بڑا اہم معاملہ ہوا کہ لشکر ادھر ادھر ہو گیا مسلمانوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار آگے بڑھے جا رہے تھے. یعنی اس عمر کے حصے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہیں کہیں. تو حضرت عباس ان کی سواری کو روک رہے تھے کہ اتنا نہ آگے بڑھ جائیے گا رسول اللہ کہ دشمنوں کے ہاتھ میں یا ان کے دائرے میں آپ چلے جائیں. تو میرے نبی کا جوش اسلام کے لیے، وہ ولولہ اور تبلیغ میں خطابت اور وہ فہم و فراست کہ آگے بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس کے چال چلن سے اندازہ کر لیتے تھے کہ وہ کس نیت سے بیٹھا ہے. اور پھر مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنانا، محبت، اور سب سے بڑی بات کسی مال کی کوئی لالچ اور ہرس نہیں تھی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان قریش والوں کو، مکے والوں کو خوش کرنے کی غرض سے ہی صحیح ڈھیروں ڈھیر مال دیا، ڈھیروں ڈھیر اونٹ دیے، اتنے دیے کہ ان کو، ابو سفیان کے بیٹے کو، پوتے کو، سب کو دیے، جس نے جو مانگا اس کو دیا. لیکن جو انصاریوں کو دیا، اللہ اکبر، وہ انصاریوں کے نصیب کو تا قیامت جگا گیا کہ رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے مال غنیمت نہیں، خود اللہ کا یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں ہے. کیا اس سے بڑی اور بات ہوگی جس کے لیے اللہ کا رسول ہو. تو اب ناظرین کرام، سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور حج دونوں ادا کرنے کا فیصلہ کیا. مسلمانوں کے لیے یہ خوشی کی بھی خبر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروا دیا تمام ریاستوں میں کہ اس حج کے لیے سب لوگ مکہ پہنچیں گے. اور ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حج ادا کرے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے ساتھ ساتھ پہلے عمرہ اور پھر حج ادا کرنا تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مدینے سے بہت سارے لوگ نکلے، کچھ لوگ اپنے قبائل سے نکلے. اس طریقے سے یہ وفود سب جو ہے نکلنا شروع ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ میں جب 4 دن باقی رہ گئے تھے، یعنی آپ سمجھیں 26 ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی اختیار کی، تو بڑے اچھے سے تیار ہوئے. میرے نبی، آپ کے نبی، ہم سب کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بہت پیاری تھیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل لگایا، کنگھی کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمد پہنا، پھر چادر اڑھی، اور پھر قربانی کا جانور لیا، اسے قلادہ پہنایا. قلادہ سے مراد یہی ہے کہ وہ ایک مخصوص ہو گیا کہ ایک قربانی کے لیے ہے. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد کچھ دیر آرام کرتے ہوئے پھر عصر سے پہلے پہلے آپ ذوالحلیفہ پہنچ گئے تھے. یعنی آپ سمجھیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے مدینے سے اور عصر سے پہلے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے. وہیں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے. اور صبح ہوئی تو صحابہ کرام نے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد صحابہ کرام جو آپ کے قریب تھے وہ ان باتوں کو بہت اہم طریقے سے یاد رکھ رہے تھے. اور پھر جب اگلا روز آیا تو ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے کے لیے غسل کیا. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں. آپ کے جسم اطہر اور سر مبارک میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی، عطر لگائے. خوشبو کی چمک اتنی تھی، یعنی اتنی زیادہ خوشبو لگائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ اور داڑھی میں بھی وہ دکھائی دے رہی تھی. اور پھر یہ لگی رہی یہ خوشبو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئی نہیں. پھر اپنا تہمن پہنا، چادر اوڑھ لی، اور پھر 2 رکعت ظہر کی پڑھ کے اس کے بعد مصلی پر ہی حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں. اور ہر قدم پہ لگائیں کہ جب پھر وہاں سے باہر نکلے خیمے سے، اونٹنی قصوہ تھی اس پر سوار ہوئے تو اس پہ بھی صدا لگائیں، پھر دوبارہ صدا لگائی. پھر اونٹنی پہ سوار ہو کے جب کھلے میدان میں آئے تو پھر بھی لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائی. اب یہ حج اور عمرہ دونوں کا آغاز یہاں سے ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا. شام تک مکے کے قریب پہنچ گئے، ذی طوا کے مقام میں وہیں ٹھہرے. اور بھی مسلمانوں کے قافلے آنا شروع ہو گئے تھے. وہیں رات گزاری، فجر کی نماز پڑھ کے پھر غسل فرمایا اور پھر مکے میں ہی صبح دم داخل ہوئے. تو آپ سمجھ لیں کہ 4 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. راستے میں 8 راتیں گزری تھیں اور مطلب بہت زیادہ تیز رفتاری سے نہیں آئے، ایک مطلب سمجھیں اوسط رفتار سے داخل ہوئے.
اور مسجد حرام پہنچ کر آپ نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کی، مگر احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمرہ تو ادا کیا لیکن ساتھ ہی اسی احرام میں حج کی بھی نیت کی ہوئی تھی، تو ایک ہی احرام باندھا ہوا تھا۔ تو اپنے ساتھ آپ ہدی کا جانور بھی لیے چل رہے تھے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے پاس ہدی کا جانور نہیں تھا، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اپنے احرام کھول لو، یعنی تمہارا حلال ہو گیا ہے عمرہ۔ اور پھر طواف صحیح سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائی مکہ میں حجون نامی جگہ پہ آ گئے، وہاں قیام کیا، پھر دوبارہ طواف کرتے تھے۔ اب یہ وہ طواف ہیں جو حج کے سوا والے طواف ہیں، یعنی عمرے کے لیے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوا ناظرین کرام کہ بہت سے صحابہ جو تھے وہ اپنے احرام نہیں کھول رہے تھے۔ احرام نہ کھولنے کی بنیاد یہ تھی، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ہم بھی ساتھ ہی حج ادا کر لیں، لیکن ان کے پاس جانور نہیں تھا ہدی کا۔ یہ تو آج کی تاریخ میں ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ حج ادا کرنے کے بعد مکے کے اندر وہیں سے پھر جانور لے لیتے ہیں، لیکن اس وقت جو بھی لوگ آ رہے تھے حج کی ادائیگی کے لیے، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنا ہدی کا قربانی کا جانور لے کر آئیں۔ اسی طریقے سے معاملہ 8 ذی الحج تک پہنچ گیا، اور پھر تربیہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحج کی صبح تک قیام کیا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر وہیں پر پڑھی، اور نمازیں پڑھنے کے بعد پھر اتنی دیر توقف فرمایا کہ سورج جب تک طلوع نہ ہو جائے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے، اور وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبہ تیار تھا، اسی میں نزول کیا، اور وہیں جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قصبہ پر کجاوا کسا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جتنے مسلمان جمع ہو چکے تھے ان کی تعداد تاریخ میں کم از کم 1,24,000 ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1,44,000 ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ لگ بھگ 1,40,000 یا اس سے زیادہ، یا 1,44,000 کے قریب مسلمانوں کا ایک سمندر امڈ آیا تھا، اور یہ وہ سارے قبائل کے مسلمان تھے، یہ وہ سارے افراد تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کے لیے آج سب وحدہ لا شریک کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ آپ تصور میں لائیے مکے کے وہ 13 سال کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 70 مسلمان تھے، یا بہت ہوئے تو 72، اور آج کی تاریخ میں جب آج یہ حج ادا ہو رہا ہے، اور 10 سالوں کی جو مدینے کے اندر محنت ہے، سب سے کٹھن محنت کے غزوات لڑی، مشرکین کے خلاف لڑی، اپنے بہت قریبی لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، کیا کچھ قربانیاں تھیں، کتنی محنت کی، کتنی زیادہ برداشت کی، اور آج جب نتیجہ اللہ دے رہا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ آپ بس اللہ کے پیغام کو عام کیجئے، دین کی دعوت دیجئے، نتائج دینا آپ کا کام نہیں، نتائج کی فکر بھی نہ کریں، لیکن آج اللہ نے یہ نتیجہ دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام میں بندھے ہوئے 1,24,000 سے زائد یا 1,44,000 لوگ سمندر کی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں پر خطبے کا آغاز کیا، جو تاریخ اسلام میں خطبہ حجۃ الوداع ہے، کیونکہ یہ حج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے، اور اب جو آپ خطبہ دیں گے تاریخ اسلام میں وہ تمام تر پہلو اس میں اجاگر کر دیے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے تمام نکات کسی بھی مسلمان کی زندگی کو ایک بہترین زندگی بنانے کے لیے کافی ہیں۔ ساری نصیحتیں، ساری وصیتیں اسی خطبے کے اندر مسلمانوں کے لیے موجود ہیں، ساری تمام تر باتیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا درس، جو اس خطبے کی سب سے بڑی خاصیت ہے، جس میں مسلمانوں کا بلند مقام رنگ، نسل، فرقے یا کسی بھی علاقے کی بنیاد پہ نہیں، نہ عربی نہ اجمی کی بنیاد پہ، لیکن صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ تو اس خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے ہم تفصیل اس پوری خطبے کی آپ کو اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اس قسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا آغاز، اور پھر حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ جانا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دینا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز میں لوگوں سے مخاطب ہوں گے، یہ سارا خطبہ اور اس کے اہم نکات ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔